آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ برسوں سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے، جس کے بعد حماس نے بڑے ہی چابک دستی سے اسرائیل میں قدم جماتے ہوئے اسرائیلی کالونیوں اور دیگر عوامی مقامات پر دھماکے کیے، جس کے بعد اسرائیل ہوش میں آیا۔ اب یہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے کیا، یہ جنگ کیوں جاری ہے اور پھر برسوں سے یہ نفرت کیوں پھیلائی جا رہی ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ رپورٹ۔ عرض فلسطین غزہ کی پٹی سے فلسطینی اکثریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کیے گئے، جس میں 300 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بمباری کی، جس میں قریب 300 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق 3000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے علاوہ کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ مشرقی وسطی کے اس طویل اور خونی تنازع کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع کیوں برقرار ہے۔ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرقی وسطی کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن جارڈن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور جارڈن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی ویسٹ جارڈن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی حد دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسرائیل آج بھی ویسٹ جارڈن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک
ویسٹ جارڈن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ویسٹ جارڈن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ ویسٹ جارڈن یروشلم اور جارڈن کے درمیان موجود ہے جبکہ غزہ کی پٹی 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحر روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچے۔ دوسری جانب ویسٹ جارڈن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم ویسٹ جارڈن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادی میں دگنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے تاہم حماس کی جانب سے ہونے والے تازہ حملے بالکل اچانک ہوئے جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے ویسٹ جارڈن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل بیت المقدس یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کے سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں اور اب ویسٹ جارڈن اور مشرقی یروشلم بیت المقدس میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے دونوں جانب سے چند اہم اقدامات ضروری ہوں گے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کے محاصرے کو ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم ویسٹ جارڈن میں رکاوٹیں ختم کرنی ہوں گی۔ دوسری جانب فلسطینی گروہوں کو تشدد ترک کرنا ہوگا اور اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔
साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारिकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है। दूसरी जानिब गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इन दुश्मनियों से पहले गज़ा में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी, अब यह ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होगी। हमास और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के नतीजे में अब तक 800 से ज़ायद इजराइली हलाक हो चुके हैं। इजराइली हुक्काम ने मुहासरे के अलावा इन हमलों के जवाब में गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें मुबैना तौर पर ख़वातीन और बच्चों समेत 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने इन आदाद-ओ-शुमार के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इजराइली कार्रवाइयों के जारी रहने से इनमें इजाफा होता जा रहा है। अगरचे मैं इजराइल के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं इजराइल को यह भी याद दहानी कराता चलूँ कि फ़ौजी ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि शहरी मकामात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े के तनाजुर में खूनरेज़ी, नफ़रत और तक़सीम के ज़ालिमाना सिलसिले को ख़त्म करना ज़रूरी है और साथ ही हमलों को फौरी तौर पर रोकने और तमाम इरग़ामालियों की रिहाई का मुतालबा भी किया और कहा कि मैं फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ शिकायत को तस्लीम करता हूँ, लेकिन दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल और अगवा का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने तस्लीम किया कि ये तशद्दुद 56 साल तवील कब्ज़े के तनाज़े और इसका कोई सियासी हल ना निकलने की वजह से हुआ है। इजरायली हुक्काम की तरफ से हमलों के जवाब में गज़ा पर मुकम्मल मुहासरा करने के फ़ैसले पर उन्होंने शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करेगा, जिसके नतीजे में वहाँ रहने वाले 2.3 मिलियन अफराद को न बिजली मिल सकेगी, न खुराक, पानी और न ही गैस, सब बंद होगा। ताहम उसके बाद गज़ा तारीकी में डूब गया है। बरसों से इजराइल फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता आ रहा है। ऐसे में अब लोग कहने लगे हैं कि इजराइल पर हमास का हमला दहशतगर्दाना है। ताहम हम तो कहते हैं कि निहत्ते और मासूम अफराद को मौत के घाट उतार देना दहशतगर्दी ही माना जाएगा। ऐसे हमलों से बचा जाना ज़रूरी है। जब भी हम जंग का नाम सुनते हैं तो साहिल लुधियानवी की ये नज़्म हमारे जहन में गूंजने लगती है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक़ में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें के सरहद पर रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाखों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फ़तह का जश्न हो के हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो ख़ुद ही एक मसल्ला है, जंग क्या मसल्लों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्म जलती रहे तो बेहतर है। जो फ़लस्तीन का जो वाक़या जो हो रहा है आज 70 साल से जो है उन लोग हर चीज़ से जो है मुकाबला कर रहे हैं। वो बैतुल मुक़द्दस के यहाँ से अपना ईमान के लिए कोई चीज़ का कोई ज़ाती मफाद नहीं है इन लोग का, ना कोई कब्ज़ा करने का है, ना कोई चीज़ हासिल होने का जंग के बाद में। फिर भी जो है अपने ईमान के लिए, अपनी शहादत के लिए जो अपनी शहादत दे रहे हैं वहाँ के मुसलमान। बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम आज तो जो है हमारे मुल्क के जो है मुसलमानों के लिए बड़ा सबक है ये, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल के जो है जो कलमा गो मुसलमान, जो मासूम बच्चे और औरतें जो है जिस तरह मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत दे और ईमान का जज्बा दे। बात बोलने की यही थी कि जो भी आदमी अपने घर में जब आता है, आने के बाद में उसको अपन रखते हैं, रख के जो है उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं कि तुम मुसीबत में तो आप घर में रह जाओ। आज ये वक्त आ गया कि आज हमको हकाल दे रहे, उन्होंने कब्ज़ा करके बैठे हुए वहाँ पर। आज ये बोल रहे कि ये नाजायज़ कब्ज़ा करके जो है इन लोग जो है आतंक का हमला हो रहा है यहाँ पर। ये जायज़ हमला है, ना तक ये हमला नहीं होता ये इनके वास्ते बहुत बड़ी सबक की बात है ये। और फ़लस्तीन को अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और जो है
ہر چیز سے جو مقابلہ جو کر رہے ہیں، ان لوگ بھی جو عرب ممالک، اللہ ان کو بھی محبت دیا ہے، آج توفیق ملی ہے ان لوگوں کو، اور نیک ہدایت دیا ہے اللہ تعالیٰ، آج جو ہے بس ہمت کی بات ہے آج۔ اور جس واقعے میں جو ہے آج فلسطین کے لوگوں کو جو ہے مبارکباد دیتے ہیں ہم، جہاں جلوساں جو نکل رہے ہیں وہاں پر خوشی کا ماحول بن رہا ہے، یہ یہودی کی طرف سے، یہودی کو اللہ تبارک تعالیٰ کر دے، بس ہماری یہی خواہش ہے اور یہی تمنا ہے۔